ترکمنستان کے صدر نے ملک میں دوزخ کے دروازے یعنی گیٹ وے ٹو ہیل کو بجھانے کا حکم دیا ہے۔ یہ جہنم کا دروازہ ہے کیا اور صدر نے اس دروازے کو بند کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس آڈیو سٹوری میں۔ ترکمنستان کے 70% حصے پر صحرائے قراقرم پھیلا ہوا ہے۔ 3.5 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط اس صحرا کے شمال کی طرف ایک بڑا گڑھا ہے جس کا نام گیس کریٹر ہے۔ 69 میٹر چوڑے اور 30 میٹر گہرے اس گڑھے میں گزشتہ کئی دہائیوں سے آگ سلگ رہی ہے، لیکن اس کی وجہ کوئی شیطان نہیں بلکہ اس سے نکلنے والی قدرتی گیس یعنی میتھین ہے۔ صدر قربان قلی بردی چاہتے ہیں کہ ان کے اس قدم کو ماحولیاتی اور صحت کی وجوہات کے ساتھ ساتھ گیس کی برآمدات کو بڑھانے کی کوششوں کے طور پر بھی دیکھا جائے۔ ایک ٹیلی ویژن پیغام میں صدر قربان قلی نے کہا، ہم اہم قدرتی وسائل کھوتے جا رہے ہیں جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتے تھے۔ ہم انہیں اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ انہوں نے حکام کو آگ بجھانے کا کوئی راستہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ تاہم یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ترکمنستان دوزخ کے دروازے میں لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے قبل سن 2010 میں بھی صدر نے ماہرین سے کہا تھا کہ وہ اس آگ کو بجھانے کے طریقے تلاش کریں۔ اب سوال بنتا ہے کہ یہ گڑھا کب بنا ہے؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سن 1971 میں سوویت یونین کے ماہرین ارضیات قراقرم کے صحرا میں خام تیل کے ذخائر تلاش کر رہے تھے۔ یہاں انہیں ایک جگہ قدرتی گیس کے ذخائر ملے، لیکن تلاشی کے دوران وہاں کی زمین دھنس گئی اور وہاں 3 بڑے گڑھے بن گئے۔ ان گڑھوں سے میتھین کے اخراج کا خطرہ تھا جو فضا میں تحلیل ہو سکتی تھی۔ ایک نظریے کے مطابق اسے روکنے کے لیے ماہرین ارضیات نے ان میں سے ایک کو آگ لگا دی۔ ان کا خیال تھا کہ چند ہفتوں میں میتھین ختم ہو جائے گی اور آگ خود بخود بجھ جائے گی، لیکن کینیڈا کے سیاح جارج کورنیس کا کہنا ہے کہ انہیں اس کہانی کے حق میں کوئی دستاویز نہیں مل سکے ہیں جسے سچ سمجھا جا سکے۔ 2013 میں نیشنل جیوگرافک چینل کے لیے بنائے جانے والے پروگرام کے دوران ایک ٹیم ترکمنستان کے اس علاقے میں پہنچی۔ جارج کورنیس اس ٹیم کے رکن تھے۔ وہ یہ جاننے وہاں گئے تھے کہ اس گڑھے میں مسلسل جلتی آگ دراصل کب شروع ہوئی، لیکن ان کی تحقیق نے سوالات کے جواب دینے کے بجائے مزید سوالات کو جنم دے دیا۔ ترکمنستان کے ماہرین ارضیات کے مطابق یہ بڑا گڑھا دراصل سن 1960 کی دہائی میں بنا تھا، لیکن اس میں آگ 1980 کی دہائی میں لگی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس وقت سوویت یونین کے پاس قدرتی گیس یا ایندھن کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ ہر سال 7 لاکھ کیوبک میٹر قدرتی گیس پیدا کرتا تھا۔ ایسے میں عین ممکن ہے کہ گیس کو جلا دینا ان کے لیے ایک قابل عمل تجویز ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ جیسا ملک ہر سال 15,000 سے 16,000 کیوبک میٹر قدرتی گیس استعمال کرتا تھا، لیکن اس کا 4 گنا جلا کر ختم کر دینا سوویت یونین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ عقلی طور پر اسے پائپ لائن کے ذریعے منتقل کرنے کے بجائے انہوں نے اسے جلانے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ قدرتی گیس کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے انہیں یہاں بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام کرنا پڑتا۔ کورونیس کی تحقیقی ٹیم میں شامل مائکرو بایولوجسٹ اسٹیفن گرین کہتے ہیں کہ میتھین کو ماحول میں بے قابو چھوڑ دینا ایک برا خیال ہے اور اسے جلانے کا فیصلہ قابل فہم ہے۔ یہ بہت خطرناک ہو سکتا تھا کیونکہ جب تک آگ لگی رہے گی میتھین گیس ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، ورنہ وقتاً فوقتاً وہاں کسی بڑے دھماکے کا خطرہ رہتا۔ یہ درست ہے کہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس چھوڑنا نقصان دہ ہے، لیکن میتھین گیس کو فضا میں چھوڑنا اس سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ عراق، ایران اور امریکہ جیسے کئی ممالک میں بھی اسے فضا میں چھوڑنے کے بجائے جلا دیا جاتا ہے۔ جیرونیم پیروک کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا اب تک کوئی حل تلاش نہیں کیا جا سکا ہے۔ یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ گڑھا ترکمنستان کے مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ میتھین پھیلانے والا گڑھا ہر سال تقریباً 6,000 سیاحوں والے اس ملک کے سب سے بڑے سیاحتی مقامات میں سے ایک بن چکا ہے۔ صحرائے قراقرم میں یہ گڑھا رات کے وقت بھی دور سے نظر آتا ہے اور بہت سے سیاح اسے دیکھنے جاتے ہیں۔ ترکمنستان کے صدر نے ملک میں دوزخ کے دروازے یعنی گیٹ وے ٹو ہیل کو بجھانے کا حکم دیا ہے۔ یہ جہنم کا دروازہ ہے کیا اور صدر نے اس دروازے کو بند کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس آڈیو سٹوری میں۔ ترکمنستان کے 70% حصے پر صحرائے قراقرم پھیلا ہوا ہے۔ 3.5 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط اس صحرا کے شمال کی طرف ایک بڑا گڑھا ہے جس کا نام گیس کریٹر ہے۔
69 میٹر چوڑے اور 30 میٹر گہرے اس گڑھے میں گزشتہ کئی دہائیوں سے آگ سلگ رہی ہے، لیکن اس کی وجہ کوئی شیطان نہیں بلکہ اس سے نکلنے والی قدرتی گیس یعنی میتھین ہے۔ صدر قربان قلی بردی چاہتے ہیں کہ ان کے اس قدم کو ماحولیاتی اور صحت کی وجوہات کے ساتھ ساتھ گیس کی برآمدات کو بڑھانے کی کوششوں کے طور پر بھی دیکھا جائے۔ ایک ٹیلی ویژن پیغام میں صدر قربان قلی نے کہا، ہم اہم قدرتی وسائل کھوتے جا رہے ہیں جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتے تھے۔ ہم انہیں اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ انہوں نے حکام کو آگ بجھانے کا کوئی راستہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ تاہم یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ترکمنستان دوزخ کے دروازے میں لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے قبل سن 2010 میں بھی صدر نے ماہرین سے کہا تھا کہ وہ اس آگ کو بجھانے کے طریقے تلاش کریں۔ اب سوال بنتا ہے کہ یہ گڑھا کب بنا ہے؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سن 1971 میں سوویت یونین کے ماہرین ارضیات کراکرم کے صحرا میں خام تیل کے ذخائر تلاش کر رہے تھے۔ یہاں انہیں ایک جگہ قدرتی گیس کے ذخائر ملے، لیکن تلاشی کے دوران وہاں کی زمین دھنس گئی اور وہاں 3 بڑے گڑھے بن گئے۔ ان گڑھوں سے میتھین کے اخراج کا خطرہ تھا جو فضا میں تحلیل ہو سکتی تھی۔ ایک نظریے کے مطابق اسے روکنے کے لیے ماہرین ارضیات نے ان میں سے ایک کو آگ لگا دی۔ ان کا خیال تھا کہ چند ہفتوں میں میتھین ختم ہو جائے گی اور آگ خود بخود بجھ جائے گی، لیکن کینیڈا کے سیاح جارج کورنیس کا کہنا ہے کہ انہیں اس کہانی کے حق میں کوئی دستاویز نہیں مل سکے ہیں جسے سچ سمجھا جا سکے۔ 2013 میں نیشنل جیوگرافک چینل کے لیے بنائے جانے والے پروگرام کے دوران ایک ٹیم ترکمنستان کے اس علاقے میں پہنچی۔ جارج کورنیس اس ٹیم کے رکن تھے۔ وہ یہ جاننے وہاں گئے تھے کہ اس گڑھے میں مسلسل جلتی آگ دراصل کب شروع ہوئی، لیکن ان کی تحقیق نے سوالات کے جواب دینے کے بجائے مزید سوالات کو جنم دے دیا۔ ترکمنستان کے ماہرین ارضیات کے مطابق یہ بڑا گڑھا دراصل سن 1960 کی دہائی میں بنا تھا، لیکن اس میں آگ 1980 کی دہائی میں لگی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس وقت سوویت یونین کے پاس قدرتی گیس یا ایندھن کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ ہر سال 7 لاکھ کیوبک میٹر قدرتی گیس پیدا کرتا تھا۔ ایسے میں عین ممکن ہے کہ گیس کو جلا دینا ان کے لیے ایک قابل عمل تجویز ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ جیسا ملک ہر سال 15,000 سے 16,000 کیوبک میٹر قدرتی گیس استعمال کرتا تھا، لیکن اس کا 4 گنا جلا کر ختم کر دینا سوویت یونین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ عقلی طور پر اسے پائپ لائن کے ذریعے منتقل کرنے کے بجائے انہوں نے اسے جلانے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ قدرتی گیس کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے انہیں یہاں بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام کرنا پڑتا۔ کورونیس کی تحقیقی ٹیم میں شامل مائکرو بایولوجسٹ اسٹیفن گرین کہتے ہیں کہ میتھین کو ماحول میں بے قابو چھوڑ دینا ایک برا خیال ہے اور اسے جلانے کا فیصلہ قابل فہم ہے۔ یہ بہت خطرناک ہو سکتا تھا کیونکہ جب تک آگ لگی رہے گی میتھین گیس ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، ورنہ وقتاً فوقتاً وہاں کسی بڑے دھماکے کا خطرہ رہتا۔ یہ درست ہے کہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس چھوڑنا نقصان دہ ہے، لیکن میتھین گیس کو فضا میں چھوڑنا اس سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ عراق، ایران اور امریکہ جیسے کئی ممالک میں بھی اسے فضا میں چھوڑنے کے بجائے جلا دیا جاتا ہے۔ جیرونیم پیروک کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا اب تک کوئی حل تلاش نہیں کیا جا سکا ہے۔ یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ گڑھا ترکمنستان کے مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ میتھین پھیلانے والا گڑھا ہر سال تقریباً 6,000 سیاحوں والے اس ملک کے سب سے بڑے سیاحتی مقامات میں سے ایک بن چکا ہے۔ صحرائے قراقرم میں یہ گڑھا رات کے وقت بھی دور سے نظر آتا ہے اور بہت سے سیاح اسے دیکھنے جاتے ہیں۔